آج ہم الوداعی جمعۃ المبارک کے اندر ہم سب احباب حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ایسی پاکیزہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس پاک مہینے کے اندر 5 جمعے عطا فرما دی۔ تو حضرات محترم، یہ اس کا خاص کرم ہے، اس نے اپنے بندوں پر خاص کرم کیا کہ الوداعی جمعہ 5واں جمعہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس ذات کے علاوہ کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ وہ خدا وہ ہے کہ جس پر فنا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو ہر چیز فانی ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز آئی ہے، وہ چاہے ریت کے ذرے سے لے کر بلند و بڑا پہاڑ ہوں، وہ چاہے ایک کیڑے سے لے کر چھوٹے سے کیڑے سے لے کر اشرف المخلوقات انسان تک، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، اس پر فنا ہے۔ اگر کسی چیز پر فنا نہیں تو وہ رب کی ذات ہے۔ تو حضرات محترم، آپ دیکھیں کائنات کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے خدائی دعوے کیے، لیکن اللہ نے یہ ثابت کیا اپنے انبیاء کو بھیج کر کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں تم فانی ہو، اور جو لا فانی ہے وہ رب کی ذات ہے۔ جس پر فنا نہیں وہ رب کی ذات ہے۔ کون نہیں جانتا فرعون وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے نسل کشی کی، لوگوں کو مارا، ذبح کیا، لوگوں کے بچوں کو ذبح کیا، قتل کیا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ گر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں اور آپ فرعون کی بادشاہت کو، اس کی خدائی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ فرعون تو فانی ہے، جو لا فانی ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اور پھر نمرود خدا بن بیٹھا۔ نمرود نے جس وقت خدائی دعویٰ کیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ طاقت بخشی کہ آپ نے حق اور صداقت کا جھنڈا اٹھایا اور نمرود کی آگ کو بجھا کر رکھ دیا۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضور کے نواسا، پر آپ نے یزید کے ظلم و ستم کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی۔ اور اس بات پر اتنا ثابت قدم رہے کہ آپ نے اپنا سر مبارک تن سے جدا کروا دیا اور سر سولی پر چڑھ گیا اور ثابت کیا کہ یزید تو فانی ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس کو فنا نہیں وہ میرے رب کی ذات ہے۔ حضرات محترم، پھر آپ دیکھیں رات کو ستارے چمکتے ہیں، بڑی آب و تاب کے ساتھ وہ جل ملا رہے ہوتے ہیں، بڑا منظر پیش کرتے ہیں، اور جیسے ہی صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں تو ستارے ان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ اور پھر دن کو آپ دیکھیں، سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، بڑی کرنیں اور شعاعیں اور تپش اور عروج دکھاتا ہے، لوگوں کو اپنی دھوپ سے، اپنی روشنی سے مرعوب کرتا ہے، مگر بالآخر وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ وہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے،
اور پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بچے کی خوشی میں ڈھول باجے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ جوان ہوتا ہے، بالآخر اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دنیا کو الوداع کر دیتا ہے، بالآخر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وقت یہ کسی کی انتظار نہیں کرتا ہے، وقت تم لاکھ جتن کر لو مگر وقت رکتا نہیں ہے، وقت بہت ساری چیزوں کو لے بھی جاتا ہے اور یہی وقت بہت ساری چیزوں کو لے بھی آتا ہے۔ یہی وقت تھا کہ جو اس پیارے مہینے کو لے کر آیا، اور یکم ماہ رمضان کو ہر چہرہ خوش تھا اور ہر چہرہ آباد تھا اور ہر چہرہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج اللہ نے ہمیں پیارا مہینہ ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ میں نیک فطرت لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ خوش تھا کہ ہمیں وہ روحانیت ملے گی، ہمیں اس پاک مہینے میں پاکیزگی ملے گی، تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، نمازیں وافر مقدار میں پڑھنے میں ہمیں ملے گی اور تلاوت قرآن مجید کا ایک پرکیف پرسرور ماحول ہوگا۔ مگر یہ وقت ایسا ایسا گزرتا گیا اور آج 30 ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کی جو آخری لمحے ہیں وہ اختتام کو چھو رہے ہیں، اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو ایک طرف تو عید کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں عید الفطر کا دن عطا فرمایا، کل عید الفطر کا دن ہوگا انشاءاللہ، اور دوسری طرف دل میں ایک اداسی ہے، دل میں ایک جو ہے یعنی پریشانی کی کیفیت ہے کہ یار وہ پاکیزہ ماحول ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اس پاک مہینے میں ہر نعمت وافر مقدار میں ہوتی ہے اور اس پاک مہینے میں برائیوں کا ماحول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کبھی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اس پاک مہینے کی برکت سے وہ لوگ بھی قرآن اٹھا کر جھک کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ برکتیں، یہ رونقیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں اور یہ ہمیں اداسی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ اداسی اور یہ غم یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایک طرف خوشی عید کی وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں ہر جہت کا خیال رکھنا چاہیے، ہم خوشی کس انداز میں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اداسی کس انداز میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کے کچھ شعبے ہیں، کچھ حصے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ماہ رمضان کے جدا ہونے پر نیک لوگ غمگین ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک اداسی ہوتی ہے، اور جو نیک فطرت لوگ نہیں ہوتے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے شرم اور عار دور ہو رہی ہے۔ نہیں، جو زندہ دل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اگرچہ ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، اداسی ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، مگر یاد رکھو ماہ رمضان نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کو ساری زندگی نہیں بھلانا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق ہے افراط صلاۃ، کہ نماز کی کثرت۔ فرمایا کہ عام دنوں میں بندہ نماز پنجگانہ کو بوجھ سمجھتا ہے، تو فرمایا جو شخص اس پاک مہینے میں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تراویح 20 رکعات پابندی سے پڑھ لیتا ہے، اسے 5 ٹائم کی نماز بالکل آسان لگتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو افراط صلاۃ یہ اس پاک مہینے کا سبق ہے کہ اس پاک مہینے میں ہم نے کثرت سے نمازیں پڑھی، اور وہ ان نمازوں کی برکت یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم یعنی عید والے دن سے لے کر اگلے سال تک جو سبق ماہ رمضان نے دیا اس کو یاد یوں رکھیں کہ کوئی نماز بھی ہماری قضا نہ ہو۔ ہم نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد کو آباد رکھیں۔ یہی تعلیم ہے ماہ رمضان کی، یہی سبق ہے ماہ رمضان کا۔ اور پھر فرمایا کہ کثرت تلاوت قرآن مجید، یہ سبق بھی قرآن مجید پڑھنے کا ماہ رمضان نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ویسے تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں مگر ماہ رمضان میں ہم زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ماہ رمضان یہ سبق دیتا ہے، نہ نماز کو چھوڑنا نہ قرآن کو چھوڑنا۔
جو شخص نہ نماز کو چھوڑے گا نہ قرآن کو چھوڑے گا، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، برائیوں سے دور ہو جائے گا، اور جو نماز کو چھوڑے گا قرآن کو چھوڑے گا وہ برائیوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو ماہ رمضان ہمیں تعلیم دے کے جا رہا ہے، سبق دے کے جا رہا ہے، لوگوں نماز اور قرآن کے قریب قریب رہنا۔ جو نماز سے محبت کرتا رہے گا، قرآن سے محبت کرتا رہے گا، اللہ اس بندے کو برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ نماز کیسی پیاری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ یہ یعنی ایک ہے بے ٹائمی نماز پڑھنا، یہ غفلت کی دلیل ہوتی ہے۔ نماز کا ٹائم چکا دینا، قضا کر کے پڑھنا، جماعت کے ٹائم توجہ ہی نہ کرنا کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم نے جماعت میں پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے، تو یہ غفلت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور غفلت میں نماز پڑھنا یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ رب کو بہت پسند ہے۔ اور قلت ثم ای، میں نے عرض کیا، راوی کہتے ہیں کہ پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رب کو بہت پسند ہے۔ جو شخص نمازیں پڑھتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ رب کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ ذرا بلند آواز سبحان اللہ تو کہہ دے یار، ماشاءاللہ۔ بر الوالدین، فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ حیات ہیں پھر بھی ان کی بخشش کی دعا کریں، اگر ماں باپ فوت ہو گئے پھر بھی بخشش کی دعا کریں، حیات ہے تو درازی عمر کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی کامل بخشش کی دعا کریں، ان کی قبر پر رحمتوں کی نزول کی دعا کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صلی الصلوات الخمس ودعا للوالدین بالمغفرۃ عقیبہ کل صلاۃ فقد ادى حق اللہ وحق والدہ۔ اور جس شخص نے 5 نمازیں پڑھی اور 5 نمازیں پڑھنے کے بعد پھر اس نے دعا کی کن کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی، تو حضور فرماتے اس نے 2 حق ادا کیے ہیں، 2 فرض ادا کیے ہیں، ایک اللہ کا فرض، ایک ماں باپ کا فرض۔ سب اتنی برکت ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اور پھر اس کے بعد عرض کیا ثم ایون، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تو جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ احادیث بے شمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، کیا کرو؟ 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ رکھے ہیں نا؟ جنہوں نے رکھے سارے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ 5 نمازیں پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے اموال کی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور بادشاہ اسلام کی فرما برداری کرو، اور تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ جنت کا مستحق ہے، رب کی جنت میں پھر وہ داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک تو ہے نا خود نماز پڑھنا ہے، یعنی اپنے بچوں کو بھی نماز کا کہنا، جس طرح اپنے اوپر نماز فرض ہے، بچوں کو کہنا بھی بندے پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو نماز پڑھے گھر والوں کو نہ کہے، گھر والے سوئے رہیں، فرمایا ایسا نہیں، بندے کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ باپ سے سوال ہوگا کہ تم سردار تھے گھر کے، تم نے اپنی بیوی بچوں کو کس انداز میں رکھا؟ ماں سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں بچوں کی تربیت کیسے کی؟ فرمایا ہر ذی امر، یعنی جو حاکم ہے، ذمہ دار ہے،
اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک تو فجری نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا ہم اپنے بچوں کو نماز کا کہتے نہیں، قرآن کا کہتے نہیں۔ ہاں ہم ایک چیز کا کہتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں وہ صبح اٹھ کر کہتے ہیں جانوروں کو دیکھا ہے، ان کی گوبر اٹھائی ہے، دودھ نکالا ہے، اور جو ذرا پڑھے لکھے علاقے ہیں وہ کہتے ہیں سکول گیا ہے، کالج گیا ہے، یونیورسٹی گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوگا بچے سے، یہ نہیں ہوگا کیا تم نے نماز پڑھی ہے، کیا تلاوت قرآن مجید کی ہے، کیا تم نے اپنے امام صاحب سے سلام دیا، کیا تم نے مسجد میں جا کے حاضری دی۔ اور یار جب ہم قرآن کو ہم طاقوں میں بند کر دیں گے، جب قرآن کو دیکھیں گے نہیں، ہم مسجد محراب کی پہچان نہیں کروائیں گے، تو پھر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہوں گی، کیا ہماری اولادیں نیک بنے گی؟ نہیں نہیں، جب فلم اور ڈرامہ رات کو 2 بجے تک ہمارے بچے دیکھ کر سوئیں گے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ نمازی بنے، وہ پرہیزگار بنے۔ ہاں یہ تربیت جب ضرورت تھی، جب حکم چلتا تھا، تب تو لاڈ پیار میں رکھا، اس کو مسجد محراب کا پتہ ہی نہ دیا، امام مسجد کا ادب ہی نہ سکھایا، اور جب وہ اکڑ گئے، جب درخت بن گیا، اب اس لڑے کو، اس درخت کی سخت ٹہنی کو اگر تم موڑو گے تو وہ ٹوٹے گی اور وہ جھکے گی نہیں، اور جب ٹہنی نرم ہوتی ہے اس وقت جھکاؤ، جس طرف جھکاؤ گے اس طرف جھکے گی، اس طرف بڑھے گی۔ یہ بچے جب 4-5 سال کے ہوتے ہیں تب سے ان کو نماز کی تربیت دینی چاہیے، تب سے ان کو قرآن کی تربیت دینی چاہیے، تب سے ان کو اپنے عبادت گاہوں کا پتہ دینا چاہیے، مسجد کے آداب سکھانے چاہیے، بڑوں کا ادب سکھانا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی ہے، یہ پیار محبت کی باتیں، یہ ادب کی باتیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں، یہ اسلامی تہذیب اور تمدن کی باتیں تب سکھائی ہوئی کام دیں گی۔ اور جب وہ درخت بن جائے، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، جب انگریزی کلچر میں پڑے، جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سیکھ جائے، اور جب پینٹ شرٹ کے علاوہ اس کو لباس بھی اچھا ہی نہ لگے، تو پھر آپ کہیں بیٹا نماز پڑھا کر، وہ کہے گا اچھا پڑھ لیتا ہوں بوڑھے۔ آئی سمجھ نہیں آئی؟ میری بات سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آج المیہ ہے، سوچنے والی بات ہے، ہم کرتے کیا ہے اور کس طرف ہم اپنے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی ولایت میں گیا تھا نا، امریکہ میں، برطانیہ میں پڑھ کے آ رہا تھا، تو ماں نے کہا، ماں دیسی، باپ دیسی، دیہاتی مخلص لوگ ہونے نے، اور ماں نے کیا، میرا پتر آ رہے جلدی کر اسٹیشن پہنچ۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ تو جا کے لے گیا میرا بچہ ولایت تو پڑھ کے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ باپ نے پٹکی بدھی دیسی تے پہنچ گیا، اور جناب پینٹ شرٹ جناب بابو جی آگے جی ماشاءاللہ جی، نال کوئی 10-12 بابو ہور نال۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آشنا ہے۔ بابے نے کیا چھٹو چھٹو تسی میں دی ماں دا آشنا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اے نہیں دسدا تانوں میں ایندا آشنا نہیں، دی ماں دا آشنا، ایندا باپ ہاں میں۔ سمجھ نہیں آئی؟ یعنی پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ اور وہ ایک لڑکا، اور اوریجنل بات ہے یہ، ایسے نہیں ہے، کوئی ولایت سے پڑھ کے آیا تھا، تو گھر میں پاکستان میں بیٹھا، سامنے مسجد تھی، اذان شروع ہوئی، تو جب اذان ماں کو کہتے ہیں ماما جی یہ کیا بج رہا ہے، معاذ اللہ یہ کیا بج رہا ہے، تو جب ہم ان کو دین سے دور رکھیں گے تو پھر انگریز بنیں گے، پھر وہ ولی نہیں بنیں گے، اسلام کے پیکر نہیں بنیں گے، مسلمان کامل نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور یہ بچانا ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، ڈسپلن ہے۔ تم گندم کا بیج نہیں، تم زمین میں کوئی اور بیج بو دو اور تم دانوں کی امید رکھو، ایسا ہو سکتا ہے؟ پڑھاؤ تم انگریزی اور دین سے دور رکھو، اور پھر کہتے پھرو اے مولوی تو بڑی نفرت ہے سانوں۔ پھر مولویوں سے نفرت ہوگی تو پھر ایسے پیدا ہوں گے،
سمجھ گئی نہیں؟ دین سے نفرت ہوگی تو پھر ایسے پیدا ہوں گے. آج ماہ رمضان ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں نماز سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہی ماہ رمضان اگر ہم سے جدا ہو کر ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا تو کل قیامت میں ہمارے جہنم ہے. اور اگر ماہ رمضان اور قرآن ہم سے راضی ہو کے ہم سے جدا ہوا، قیامت میں یہی ماہ رمضان یہی قرآن ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں جنت میں داخل نصیب ہو جائے گا. حضرات محترم، بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بڑا آپ کا میں نے لے لیا ہے. کچھ باتیں آج ذرا حقائق پر مبنی ہو گئی ہیں. ناراض نہیں ہو گیا نا؟ اللہ ہمیں اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نمازی پرہیزگار بنائے، بچوں کو بھی نمازی پرہیزگار بنائے. میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا ہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو نماز کا حکم دو. اور وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو مارو. ان کو ڈنڈا سوٹا نہیں، تھپڑ تھپڑ، سمجھ گئی نہیں ہے؟ ڈنڈے سوٹے سے نہیں مارنا. تو جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارنا بھی جائز ہے. اور پھر ان کے بستر الگ الگ. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے. تو یہ ماہ رمضان کی ہمیں تعلیم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد جیسے ہی کلاسز لگیں گی، بڑے بڑے بچے داخل محلے کے، شہر کے، رہائشی داخلہ تو ویسے ہم نے بند کیا ہوا ہے، تو باقی مقصد یہ ہے کہ محلے کے کافی بچے نیو داخل ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کارواں جاری ہے. یہ کارواں آپ کو کوئی رکشہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں بھی دس دیا، ٹھیک ہے نا؟ بڑے بڑے مدارس پڑھے ہیں پتوں کی میں، پڑھے ہوئے کو کچھ بھی نہیں آتا، ایک لفظ بھی سیدھا نہیں سنا سکتے. میں رب سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، میں کوئی تکبر نہیں کر رہا. بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ. یہ فیضی فقیر فیضی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ ایسے نہیں مارے کھا کر پڑا ہوا ہے، ادب کر کے پڑا ہوا ہے، قدموں میں بیٹھ کے پڑا ہوا ہے، دالیں کھا کھا کے پڑا ہوا ہے، سختیاں جھیلی ہیں. سمجھ گئے نہیں ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں یار مولوی ویلی کھاندے نے. میں جڑی پی پیچھے کٹ گیا تسی کٹو گے ہیں؟ جڑی پی پیچھے کٹ کے مولوی آندا ہے، دین پڑھ کے آندا ہے. اور مولوی صرف یہ نہیں کہ اردو پڑھ کے مولوی بن جاتا ہے، جی کہ آج کل عزم ہے میٹرک کر کے کچھ دوسرے گروہ دے لوگ، یعنی وہابی عزم دے لوگ، اور میٹرک بعد اردو بخارشی پڑھ کے مولوی بنا چھڑ دیں. تو میں ایسا مولوی نہیں ہوتا، وہ تباہی کے خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. علوم ہے باقاعدہ، صرف الگ ہے، سب سے پہلے فارسی ہے، پھر صرف ہے، پھر نحو ہے، پھر منطق ہے، پھر فلسفہ ہے، پھر حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، بے شمار. پھر علم توقیت ہے، کتنے علوم ہیں، فقہ ہے، اصول فقہ ہے. اتنے علوم پڑھنے کے بعد پھر ایک مولوی بنتا ہے. سمجھ گئی نہیں ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں شاید ایسے ہی اردو پڑھ پڑھ کے مولوی بن جاتا ہے. نہیں نہیں، دین پڑھنا پڑتا ہے. جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اس تعلیم کو، یہ سمندر ہے. یہ کیا ہے؟ سمندر ہے. اور اس سمندر کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی، وہ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں کہ اب آپ کے شہر میں یہ سہولت موجود ہے، آپ کو کسی اور شہر میں جانے کی ضرورت، اب آپ کسی اور مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی مسجد شاہ جماعت میں یہ سہولت موجود ہے کہ درس نظامی کے بچے الحمدللہ 1100 میں سے ہزار کے قریب نمبر لے چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ جب رزلٹ کارڈ آنے والے نیٹ پر شو ہو چکے ہیں. جب رزلٹ کارڈ آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا ان بچوں کو، آپ کے سامنے رزلٹ کارڈ انشاءاللہ کسی جمعے پر دوں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد شاہ جماعت میں ہماری محبتیں کیا ہے، ہمارا خلوص کیا، آپ کا خلوص کیا ہے. تو یہ ایسے کاروان جو چل رہا ہے، دل سے آج ماہ رمضان کے آخر نماز میں دعا کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، میرے سمیت، آپ کے سمیت، اہل محلہ کے سمیت، اہل علاقہ کے سمیت، اللہ ہمیں استقامت دے اور مسجد شاہ جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے مرکز علم و عرفان بن جائے. سب کہہ دے آمین.